بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو اور خاص طور سے حجاج اکرام، آج میں اس ویڈیو میں احرام کے احکام بیان کروں گا کہ احرام آخر یہ کیا عمل ہے اور کتنا ضروری ہے۔ دوستو، حج یا عمرہ کے لیے احرام کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے احرام کی حقیقت، اس کے احکام اور اس کی پابندیوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے احرام سے متعلق بنیادی معلومات اور بنیادی احکام ذکر کرتا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیل الگ الگ فصلوں کے ذیل میں ذکر کریں گے۔ مسئلہ نمبر یہ کہ احرام لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں احرام کے معنی حرام کرنے یا حرمت و تعظیم میں داخل ہونے کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں یہاں احرام کی حقیقت حج یا عمرہ کے لیے بعض چیزوں کے حرام کر لینا یا دوسرے لفظوں میں مخصوص پابندیاں لازم کر لینا ہے۔ یہ ہے احرام کے لغت میں معنی۔ اور مسئلہ نمبر 2 ہے کہ احرام کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں۔ احرام کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں، سنیں، جیسا کہ احرام کا مقررہ جگہ سے شروع کرنا، اور احرام کے ممنوعات مثلا خوشبو سے بچنا، اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں مثلا زیب و زینت اختیار کرنا، جبکہ کچھ چیزیں سنت و مستحب اور کچھ چیزیں مباح و جائز ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا تفصیل سے ذکر کریں گے آگے چل کر۔ حنفیہ کے نزدیک حج یا عمرہ کے احرام کی پابندیاں صرف حج یا عمرہ کی نیت کر لینے سے شروع نہیں ہو جاتی۔ حنفیہ کے نزدیک حج یا عمرہ کے احرام کی پابندیاں، جو حج کی پابندیاں اور عمرہ کے احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ صرف حج یا عمرہ کی نیت کر لینے سے شروع نہیں ہوتی۔ یعنی صرف احرام کی نیت کر لینے سے انسان احرام میں داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص ذکر جو اللہ کی تعظیم و بڑائی پر دلالت کرے، مثلا تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خالص احرام کی نیت کر لی تو انسان احرام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ تلبیہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز کے لیے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہاء اکرام کے نزدیک، اور حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق، حج یا عمرہ کی پابندیوں کی نیت کر لینے سے احرام شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ نیت کے ساتھ کوئی مخصوص ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ حضرت امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق ہے۔ احرام باندھنے یا احرام میں داخل ہونے کے معنی مخصوص چادریں پہن لینے کے نہیں ہیں، جیسا کہ عوام سمجھتی ہے، کیونکہ احرام کو جس طرح مرد حضرات باندھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی باندھتی ہیں، مگر عورتیں مرد حضرات کی طرح مخصوص چادریں نہیں پہنتی، جس سے معلوم ہوا کہ احرام باندھنے کی حقیقت صرف چادریں پہن لینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف احرام کی چادر پہن لے اور احرام کی نیت نہ کرے اور نہ ہی احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھے، تو اس کا احرام شروع نہیں ہوگا اور وہ احرام میں داخل نہیں ہوگا۔ البتہ مرد حضرات کو احرام کی حالت میں جسم کے اعضاء کے مطابق سلے یا بنے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ مرد حضرات کو جسم کے اعضاء کے مطابق سلے یا بنے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہوتا، اس لیے مرد حضرات احرام کے وقت میں سلے ہوئے کپڑے اتار کر مخصوص چادریں پہنتے ہیں۔ تو تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرد حضرات کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہننا احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے۔ جس طرح سے
کہ احرام میں خوشبو کا استعمال نہ کرنا بھی احرام کی ایک پابندی ہے، اور اسی وجہ سے اگر کوئی حج یا عمرہ کے سفر پر جانے والا شخص احرام کی چادریں پہلے پہننا چاہتا ہے اور ابھی احرام کی پابندیوں کو لازم نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ کہیں جہاز یا سیٹ وغیرہ منسوخ یا مؤخر نہ ہو جائے، اور وہ احرام کی چادریں اس نیت سے نہ پہنے کہ وہ احرام کی پابندیاں شروع کر رہا ہے یا احرام میں داخل ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ احرام شروع کرنے کی نیت سے تلبیہ پڑھے، تو ایسا کرنے میں گناہ نہیں ہے، اور وہ صرف چادریں پہننے اور باقی کام یعنی مثلا غسل وغیرہ کرنے کی وجہ سے احرام میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ احرام میں اس وقت داخل ہوگا جب احرام کی نیت کرے گا، اور حنفیہ کا بقول نیت کے ساتھ ہی تلبیہ بھی پڑھے گا، خواہ وہ جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے اور چلتے چلتے ایسا کرے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک احرام شروع ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ دونوں کے ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی نے احرام کی نیت تو کی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، یا تلبیہ تو پڑھا لیکن احرام میں داخل ہونے کی نیت سے نہیں پڑھا، یا ایک وقت میں احرام کی نیت کی مگر تلبیہ نہیں پڑھا، اور دوسرے وقت میں تلبیہ تو پڑھا مگر احرام کی نیت سے نہیں پڑھا، تو ان صورتوں میں حنفیہ کے نزدیک اس کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ اور شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق حج یا عمرہ کے احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ سنت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ تلبیہ کے لغت میں معنی کیا آتے ہیں؟ تلبیہ کے لغت میں کیا معنی آتے ہیں؟ تو جواب عرض ہے کہ تلبیہ کے لغت میں معنی پکارنے یا بلانے والے کا جواب دینے کا آتے ہیں، جیسے کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی حاضری کا نام پکارے جانے کے جواب میں لبیک کہا جاتا ہے۔ تلبیہ کے مشہور الفاظ و کلمات کون سے ہیں؟ تو تلبیہ کے مشہور الفاظ و کلمات وہی ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درج ذیل تلبیہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ احرام کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ احرام 3 طرح کا باندھا جاتا ہے، ایک حج افراد یعنی تنہا حج کا، دوسرا صرف عمرہ کا، تیسرا حج اور عمرہ دونوں کا جمع کرنے کا۔ اگر کوئی احرام شروع کرتے وقت حج یا عمرہ میں سے کسی ایک کی نیت کی تعین نہ کرے تو اس کا احرام پھر بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ نابالغ بچے پر حج کرنا ضروری تو نہیں، لیکن اگر وہ حج یا عمرہ کرے تو اس کا حج و عمرہ صحیح ہو جاتا ہے اور اس کا حج و عمرہ نفل بنتا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے جو بات کو سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے تو اس کا حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک خود سے احرام باندھنا درست ہو جاتا ہے، خواہ اس کا ولی و سرپرست اجازت دے یا اجازت نہ دے، اور اس کی طرف سے اس کے ولی اور سرپرست کا خود سے احرام باندھنا صحیح نہیں ہوتا۔ جس شخص نے ہوش حواس کی حالت میں اپنا احرام خود باندھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے احرام پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عاقل بالغ شخص کفر کی حالت میں حج کے لیے چلا اور اسی حال میں احرام بھی باندھ لے تو کفر کی وجہ سے اس کے احرام باندھنا معتبر نہیں۔ پھر اگر وہ وقوف عرفہ کا وقت فوت ہونے یا دانی 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد احرام کی تجدید کر لے اور 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کر لے اور حج کے باقی مناسک بھی پورے کر لے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ تلبیہ پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ اگر کسی کوئی عذر نہ ہو تو احرام کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہے، جبکہ دیگر فقہاء اکرام کے نزدیک حج کی روانگی کے لیے سواری پر سوار ہوتے وقت تلبیہ پڑھنے کا افضل وقت ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کی نیت کرتے وقت تلبیہ نہ پڑھے، البتہ احرام کی نیت سے کوئی ایسا ذکر زبان سے کر لے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پائی جاتی ہو، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو بھی حنفیہ کے نزدیک اس کے تلبیہ پڑھنے کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں بتائیں۔ فقط والسلام۔